ایک وقت تھا جب بات کی جاتی تھی کہ جی پاکستان میں جتنے بھی میوزیشنز اگر تو ان کا کسی موسیقی کے گھرانے سے تعلق ہے تو انہوں نے بچپن میں وہاں سے تربیت حاصل کی، لیکن کوئی شوقیہ فنکار بنا تو اس نے سیکھ کے ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، جس ادارے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ درسگاہوں کی طرح ان دو اداروں نے کام کیا. پھر اس کے بعد لوکل آرٹ کاؤنسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی رہیں. لیکن آج سے 16 برس پہلے پھر پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے کراچی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا سرکاری سطح پہ، جس کو ہم عام الفاظ میں ناپا کے نام سے جانتے ہیں، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس. اور ملک بھر سے میوزیشنز، ایکٹرز، تھیٹر سے جڑے لوگ، موسیقی سے جڑے لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹرین ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور اپنے پیشن کو پروفیشن میں بدلتے ہمیں نظر آتے ہیں. آج ناپا کا ذکر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ناپا کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ضیاء محی الدین صاحب، 16 برس کے بعد بڑا مشکل ایک کام ہوا ہے کہ ان کو obviously ان کی اب سینیورٹی، ان کے عمر کا ایک ایسا حصہ اب شروع ہو گیا اس ماشاءاللہ 92 کہ وہ ابھی بھی ایکٹیولی وہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن ایز سی ای او یہ پوزیشن آفر کی گئی، اوپن کی گئی. بالکل بہت سے لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، بڑا مشکل کام تھا. اور فائنلی آج سے 2-3 مہینے پہلے جنید زبیری صاحب، جن کا تعلق تو کارپوریٹ ورلڈ سے ہے، ریبیکا بزنس ورلڈ سے ہے، لیکن آرٹس، کلچر، ہیریٹیج، میوزک یہ ان کے دل کے اندر ہے، پیشن. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا توثیق، بورن آرٹسٹ. مطلب ضروری نہیں کہ آپ پرفارم کرتے ہیں، لیکن آپ میں دیکھنے یا سننے کی وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ اچھا یہ شخص اچھا پرفارم کر رہا ہے، اچھا میوزک بنا سکتا ہے یا اچھا گاتا ہے، تو آئی تھنک یہ ان لوگوں میں فال کرتے ہیں. یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اچھے گویے کے ساتھ ساتھ اچھے سنویے بھی ہمیں بالکل ضروری چاہیے ہوتے ہیں. سو وی آر سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ خواتین و حضرات کہ جنید زبیری نئے کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود بھی کہتے ہیں میں نیا سی ای او ہوں ناپا کا. آج رائزنگ پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ جنید. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ توثیق اینڈ ریبیکا فار انوائٹنگ می ٹوڈے. بہت اچھا لگا یہاں آ کے، بہت اچھا لگا یہاں کی ایستھیٹکس، آپ کا سیٹ بہت خوبصورت ماشاءاللہ. بھئی فٹافٹ لکھوا لو، ناپا کے سی ای او ہمارے سیٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو ضروری ہو گیا نا. نہیں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اچھا یہ جو بھی میں ذکر کر رہا تھا ابتدائی میں کہ مطلب ضیاء صاحب از این آئیکن. بڑا مشکل کام ہے، اپلائی کرتے بھی بڑا ڈر لگا ہوگا. جی یقیناً بالکل. اور ضیاء صاحب تو ہی از این انٹرنیشنل آرٹسٹ، ناٹ جسٹ اے پاکستانی آرٹسٹ. بالکل انٹرنیشنل، گلوبلی ایکنالجڈ اینڈ اکلیمڈ آرٹسٹ آف انٹرنیشنل اسٹیچر. تو اور فاؤنڈر آف ناپا. بالکل کہ جب ناپا بنی 2004 میں، جب یہ کنسیو ہوا یہ کہ یہاں پر ایک اکیڈمی ہونی چاہیے، تو ضیاء صاحب کا انتخاب ہوا کہ بھئی ہو کین بی اے بیٹر پرسن دین ہم، کہ وہ اس کی بنیاد رکھیں اور یہ اس کو لے کے چلیں اس اکیڈمی کو اور بنائیں اس کو. اور جو ہمیشہ سے ایک ہم سنتے آتے تھے یہ بات بیک ان دا ڈے کہ بھئی پاکستان میں اکیڈمی کوئی نہیں ہے اور آن دا جاب لوگ سیکھتے ہیں. جیسا آپ نے ذکر کیا رائٹفلی سو کہ ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن جب آیا تو انہوں نے وہ رول ادا کیا درسگاہوں کا، اور جو سینئرز تھے، ایون دا پروڈیوسرز اینڈ دا ڈائریکٹرز، ان لوگوں نے ایک طرح سے ٹرین کیا آرٹسٹ کو، کیونکہ یہ دونوں ادارے اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں. دونوں ادارے. اور ریڈیو پاکستان سے ہی لوگ پھر پی ٹی وی میں آئے. بالکل. تو وہاں سے وہ آلریڈی ٹرین ہوئے تھے اپنے ایکٹنگ کے، اس میں زبان، تلفظ اینڈ سو آن. مگر باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں کبھی ہمارے یہاں اکیڈمی رہی نہیں تھی. سو پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ سوچ آئی کہ پاکستان میں ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں تعلیم دی جائے ان شعبوں میں، پرفارمنگ آرٹس میں. اچھا ضیاء صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات. ابھی بھی وہ ایکٹیولی آ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں؟ یس ضیاء صاحب بالکل. اور وہ تھیٹر کی کلاس بھی لیتے ہیں ابھی تک. اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان کی رہنمائی اور ان کی موجودگی جو ہے وہ ہمیں میسر ہے. اور وہاں پر یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنر کی بات ہمارے لیے ہوتی ہے. اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ان کا میرے خیال میں 5 منٹ بھی سن لیتے ہیں. جی بالکل. سو وہ جو ایک پورا ڈسپلن جس کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور ان کی اپنی جو ایک عمر انہوں نے گزاری اس تھیٹر آرٹس میں، اور جو انہوں نے پڑھا، سیکھا، پرفارم کیا ایک فار مینی ایئرز، فار مور دین ہاف اے سینچری.
سو وہ سارا اب جب تعلیم وہ یہاں پر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سالڈ فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے تھیٹر آرٹس میں. اور پھر یہ کہ ہمارے پاس جو باقی فیکلٹی بھی ہے تھیٹر میں سو بہت منجھے ہوئے لوگ ہیں اور کوالیفائڈ لوگ ایون ہیں. میوزک میں ایون میوزک میں ہمارے پاس جو فیکلٹی رہی ہے اور جو فیکلٹی ہے, تو ہم نے کوشش یہی کیا ہے کہ کوالیفائڈ لوگ اکیڈمی میں لے کے آئیں, ایکسپیرینسڈ لوگ اکیڈمی میں لے کے آئیں, اور اپنی فیلڈ کے ماہر منجھے ہوئے لوگ. کن ڈسپلنس میں اس وقت ٹریننگ اور کورسز؟ جی ہمارے یہاں اس وقت 2 ڈسپلنس میں تعلیم دی جا رہی ہے, ایک تو تھیٹر آرٹس میں اور ایک میوزک میں, اور دونوں میں ڈپلوما پروگرامز ہیں. 3 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے کہ اٹس ریگرس ٹریننگ جو پرووائڈ کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک 3 سال کا بیچلرس پروگرام جیسے کرتے ہیں, تو وہ پورا ایک آپ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, کریکولم ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے, کلاسیں ہوتی ہیں. آن دا سیم پیٹرن یہاں پر ان 2 شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے, اور اس میں بسائڈس تھیوری پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو ہم نے ناپا میں ایک پرپس بلٹ تھیٹر بھی بنایا ہے, اور جیسا ضیاء صاحب ہمیشہ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں جو حیثیت ہسپتال کی ہوتی ہے یا آپریشن تھیٹر کی ہوتی ہے, وہی حیثیت ہمارے پرفارمنگ آرٹ اکیڈمی میں تھیٹر کی ہے. کہ جو آپ کلاس میں سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, وہ پھر آپ جا کے اسٹیج پہ اس کو ایکچولی پرفارم کرتے ہیں. کوئی ایج لمٹ ہے ناپا میں داخلے کی؟ اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس ہوں اسٹوڈنٹ, اور پھر وہ ایڈمیشن لیں, اور وہ کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ کسی بھی سبجیکٹ میں. بالکل, وہ پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ شوق لوگوں کا 60 سال کی خاتون ناپا میں داخلہ لے سکتی ہیں. جی بالکل لے سکتی ہیں, اور ہمارے یہاں ہیں ایسے لوگ جو کہ لیٹر سٹیج آف دیئر لائف ان کو جب یہ شوق ہوا اور انہوں نے اتنا پیشن کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈپلوما لے کے پورا پروگرام کریں, تو لوگ آتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال دوں, جیسے کہ there's somebody in music جو کہ پروفیشنلی بینکر تھیں, وہ خاتون اپنا بینکنگ کریئر جب انہوں نے چھوڑا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں اپنا یہ پیشن پرسیو کرنا چاہتی ہوں. تو اسی طرح there's another person اسٹوڈنٹ ہمارے اس میں کہ جنہوں نے آرٹ گیلری چلائی, پوری رن کری, اور کافی سال انہوں نے یہ کام کیا. اب وہ آ کے آئیں, انہوں نے داخلہ لیا اور اکیڈمی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ کی ویسے جنید کہانی بھی کچھ مختلف نہیں ہے, آپ بھی فائنینس اور بینکنگ سیکٹر میں, کارپوریٹ ورلڈ میں ماشاءاللہ بہت ہائی پوزیشن پہ رہے, اور اب ناپا میں, تو یہ کیسے؟ میں نے دیکھیے جی MBA کیا کراچی سے, اور اس کے بعد جیسا ہم بزنس گریجویٹس کا ہوتا ہے کہ وہ MBA کرنے کے بعد نیچرلی طور پہ وہ جاتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف یا فائنینشیل سیکٹر میں. سو میرا رجحان تھوڑا فائنینشیل سیکٹر میں زیادہ رہا, تو فائنینشیل سروسز اینڈ بینکنگ اس طرف میرا زیادہ رجحان رہا. مگر یہ کہ جو پیشن تھا, جو ہارٹ اینڈ سول تھا, وہ ہمیشہ آرٹس میں رہا. میوزک اینڈ تھیٹر اینڈ فلم اینڈ سو آن, میوزک میں خاص طور سے. اور میں کراچی میں کئی ایسی فورمز اور تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا ایٹ ڈفرینٹ لیولز, کسی کے بورڈ پہ, کسی کے کاؤنسل میں, کسی کے ساتھ ایز والنٹیئر, کہ جو انہی شعبوں میں کام کرتے. میوزک میں کلاسیکل میوزک ٹو پروموٹ کلاسیکل میوزک ایز اے ہیریٹیج. تو اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں, بیکاز آئی تھاٹ کہ اف آئی ایم ناٹ پرفارمنگ آرٹسٹ, یا مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں سیکھتا یا کرتا, سو آئی شوڈ ڈو دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ اینڈ پروموٹ آرٹسٹس اینڈ دی آرٹ. بالکل, کیونکہ ایسے بھی لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان آرٹسٹس کو پروموٹ کریں, ان کو مواقع فراہم کریں. تو بہت عرصے تو میں نے کراچی میں یہ کیا کہ مختلف تنظیموں کے ساتھ, اینڈ دین 2013 میں ہم لوگ مائیگریٹ کر گئے کینیڈا, ٹورانٹو میں. سو وہاں میں نے اپنا جو پروفیشن تھا وہ تو کنٹینیو کیا فائنینشیل سروسز میں, مگر آئی ٹک اے اسٹیپ اہیڈ ان مائی پیشن, اور وہاں میں نے اپنا ایک فورم میوزک کا بنایا. اور اس میں میرا یہ آئیڈیا تھا کہ جو ڈائسپورا کمیونٹی ہماری ہے, اور کینیڈا جیسے ملک میں رہنے کا یہ فائدہ کہ وہاں بہت ساری کمیونٹیز کے ساتھ آپ رہتے ہیں, تو کیوں نہ وہاں ہم اپنی ساؤتھ ایشین میوزیکل ہیریٹیج کو پروموٹ کریں اور آرٹسٹک ہیریٹیج کو پروموٹ کریں, اور یہ بتائیں کہ کتنا رچ ہمارا ٹریڈیشن ہے, ہمارا کلچر ہے, اور ہماری جو امیج ہے پاکستان کی, وہ صرف وہ نہیں جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, بلکہ یہ جو ہماری آرٹ ہے یہ بھی کتنی خوبصورت ہے اور بہت ڈائیورس ہے. تو وہاں ہم نے پھر یہ پروگرامز
ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और 2015 से लेके और 2020 के शुरू में जो पहला क्वार्टर था, बिकॉज मार्च में तो लॉकडाउन और वो सब हो गया था, उससे पहले तक मेरा ख्याल है कोई 35-40 परफॉर्मेंसेस क्यूरेट करी टोरंटो में, अच्छा, जिसमें हमने आर्टिस्ट यूएस से भी बुलाए, कनाडा से हमारे लोकल जो कम्युनिटी आर्टिस्ट थे, फिर मुख्तलिफ और कम्युनिटीज़ के भी आर्टिस्ट हमने बुलाए। सो मे बी ये वो प्रोफाइल का फैक्टर था जो कार फरमा रहा आपके सिलेक्शन में इस पोजीशन के लिए, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो आपके प्रोफाइल के ऊपर तो बैंकिंग, फाइनेंस जी। क्या बोर्ड ये भी चाह रहा था नापा का कि आप जरा नापा को कुछ कॉर्पोरेट लाइंस के ऊपर आगे भी लेके चला बिल्कुल जी। देखें, जब हम ये बात करते हैं कि इदारे को हमने नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे लेके जाना है और आगे बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि फिर उसकी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल तरीक़ों पे की जाए, एंड देन समबडी हु हैज़ बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंस वो उसको लेके आगे लीड करे और बढ़ाए। जो आर्टिस्टिक साइड है, जो एकेडमिक साइड है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। वी हैव द फैकल्टी, वी हैव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हु आर फ्रॉम द फील्ड्स, और वो अपने उस एकेडमिक प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बट जो ओवरऑल लीडरशिप है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि फिर आपके साथ वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, और फिर आप ये देखें कि आपको अपने विजन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करके और उसको एकेडमी को आगे लेके जाना। नहीं, वैसे रेबेका इसमें खतरा ये है कि अगर फाइनेंस और बैंकिंग का बंदा आ गया तो वो आके सबसे पहले तो कहेगा नहीं, सबसे पहले तो फीसें बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, सारा सिस्टम जो है लाइन करना ऐसा है। तो नहीं होने जा रहा। नहीं, मैं आपको देखिए ये बताऊं कि नापा का जो कॉन्सेप्ट था जिस वक्त ये एकेडमी बनी है, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि फीस हमने निस्बतन कम रखनी है, सो दैट जो अफोर्डेबिलिटी है वो कोई मसला ना हो, और रीच आउट ज़्यादा लोगों को, रीच आउट ज़्यादा लोग कर सकें। और वैसे भी देखें कि आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स को माशरा किस नज़र से देखता है। तो अगर हम ये सोचें माँ बाप के किसी नज़र से कि भाई वो बच्चा बजाय इसके कि आईटी में जाके पढ़े और डिप्लोमा ले या अकाउंटिंग पढ़े, वो जाके म्यूज़िक पढ़ रहा है या थिएटर पढ़ रहा है, तो कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे और पैसे देने के लिए, पैसे भी देने उसके, फीसें भी उस हिसाब से देनी। तो इसलिए थोड़ा सा ये था कि हम अगर उसको फीस को इकोनॉमिकल करें, अफोर्डेबल रखें, उसके बाद भी जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है और वो नज़र आता है, एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड इन क्लास, येट दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो फीस भी दे सकें, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। नापा खुद भी एक सर्टन लेवल तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, एंड देन वी हैव द कम्युनिटी दैट कम्स फॉरवर्ड कि भी हम जो सपोर्ट करते हैं, जी स्पॉन्सर कर देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं अडॉप्ट स्टूडेंट प्रोग्राम्स अच्छा, नाइस, के तहत के जो फ्रेंड्स ऑफ नापा हैं वो चाहते हैं कि भी अगर हम सपोर्ट कर सकें इस तरह से कि जो डिजर्विंग टैलेंटेड और परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो अपलिफ्ट होता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि कोई टैलेंट जो है वो इस वजह से रह जाए कि फीस नहीं पे कर सकता। जुनैद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची, जिसको ये वैसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची पे जरा इंसान कहता है नापा कहता है, अच्छा नापा को सब जानते हैं। सो नापा के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में हम ज़रा एक और साइट नापा के आपके सामने अनफोल्ड करना चाहेंगे जुनैद के साथ मिलके, कि दाखिले कब खुलते हैं, दाखिला कैसे लिया जा सकता है, क्या कोई रिटन टेस्ट होता है, कोई मेरिट होता है, क्या जूरी बैठती है, अदाकारी करवा के देखते हैं, क्या होता है, आप नापा में दाखिला कैसे ले सकते हैं, क्या इसमें भी कोई कोटा सिस्टम है, अच्छा जी पंजाब का डोमिसाइल है कि बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, क्या इस तरह की कहानी है, और इसके अलावा ग्रेजुएट करने के बाद किस तरह की सक्सेसेस स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं सामने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, इस सारे पे बात होगी राइजिंग पाकिस्तान में। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स से ऑफ कोर्स बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ काम है जो करना है, अम्मा अब्बा ने कह दिया कि ये कौन सा काम है, मतलब आर्ट से क्या कमा सकते हैं आप, ये कौन सा, इससे घर नहीं चलते। इस तरह की बहुत सी बातें जो है हम अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं और सुनते हैं कि अच्छा
اگر یہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے ہیں, یہ لوگ جو گا رہے ہیں یا جو ایکٹنگ کر رہے ہیں, تھیٹر کر رہے ہیں, تو ان کا گھر کیسے چلتا ہے؟ یہ نارملی جو ہے ایک بڑا سوال ہوتا ہے, یہ پوچھا جائے اچھا آپ ایکٹر تو ہیں, اچھا آپ سنگر تو ہیں, لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ تو ہم انہیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کی طرح ہمارا گھر بھی نہیں چلتا, وہ وہیں رہتا ہے جہاں پہ اس کو آپ بناتے ہیں. گھر کا گزر بسر کیسے چلتا ہے؟ بالکل. سو آف کورس ان تمام سوالوں کے جواب, اور کس طرح سے یہ ادارہ جسے ہم ناپا کہتے ہیں وہ کام کر رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں سی ای او ناپا جنید صاحب. جب اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ گھر سے اجازت نہیں مل رہی اور کہا جا رہا ہے چھپ کے آتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹس؟ یہ بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یس, ایکچولی یس. اور میرے پاس جب سے میں نے جوائن کیا, اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں اپنی کوئی نہ کوئی بات کرنے, کوئی گریونس ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, تکلیف ہے, وٹ ایور. بیکاز میں نے یہ ایک چینل اوپن کیا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کوئی اپنا ون ٹو ون آپ سے بات کوئی مسئلہ ہے, کچھ ہے, تو آپ بے شک آئیں, آ کے کہیں, تاکہ وہ ان کو ایک سینس ہو کہ بھئی ہماری کوئی بات سن سکتا ہے ہوتی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اجازت نہیں ملی, ہم تو لڑ بھڑ کے آئے ہیں. اور ایک کیس تو میرے پاس ایسا بھی آیا کہ جہاں بچی نے یہ کہا کہ میرے والد کو نہیں پتا کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہیں ناپا میں. ناپا. تو ایسی سٹوریز آتی ہیں سامنے. تو مشکلات بہت ہیں, ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں وہ کن بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, کس ماحول سے آ رہے ہیں, اور کتنی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود وہ آتے ہیں اپنے اس پیشن کو پرسیو کرنے کے, نہیں ہمیں یہ کام سیکھنا ہے, وانٹ ٹو میک اے کیریئر ان پرفارمنگ آرٹس. جنید صاحب, داخلے کب کھلتے ہیں, داخلہ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے, داخلے ہمارے جولائی اگست میں ہوتے ہیں ہر سال. میوزک کا جولائی میں, تھیٹر کا اگست میں, اور اس کا باقاعدہ آڈیشن لیا جاتا ہے اور پینل انٹرویو ہوتا ہے تاکہ یہ اسیس کیا جائے کہ ہاؤ سیریس دا اسٹوڈنٹ از, کہ واقعی میں وہ پرسیو کرنا چاہتا ہے, اور یہ اس کا ٹیلنٹ تھوڑا سا دیکھنا, کانفیڈنس دیکھنا اس کا کہ کیا ہے, تو اس کے لیے آڈیشن لیا جاتا ہے. اچھا, اگر کوئی گلوکار بننا چاہتا ہے اور اس کی آواز شوق ہے لیکن کانفیڈنس سارا کچھ ہے, بس آواز کچھ خاص اچھی نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب جیسے مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے شوق ہے گانے کا, جبکہ مجھے شوق نہیں ہے, لیکن اگر میں چاہتی ہوں ہے یا نہیں ہے, پہلے فیصلہ. نہیں, مجھے شوق نہیں ہے. ساتھ ہی کہہ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے شوق ہے, جو کہ نہیں ہے. نہیں, میں جملے کا مطلب پلیز بتائیں. نہیں, یہ میں وضاحت کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے کسی کام کا جس میں گانا ہے یا تھیٹر میں پرفارم کرنا ہے, ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ لوگ پھر کس طرح سے اس اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں کہ اچھا یہ آگے جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلا سال وہ اسٹوڈنٹ جب گزار لیتا ہے تو اس کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہمارے یہاں ضرور ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے, ہم لوگ ایڈمیشن اس کو دیتے ہیں یہ دیکھ کے کہ بھئی شوق بھی ہے, ایک بیسک لیول تک کا تو ٹیلنٹ ہے جس کو کہ فائن ٹیوننگ کی, اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے, سکھانے کی ضرورت ہے. مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ڈاؤن دا لائن اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز دے فیل, وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا آسان کام ہے, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس میں محنت کتنی زیادہ ہے اور وقت کتنا دینا پڑتا ہے, اور ریاض کرنا, پریکٹس کرنی, تو وہ پھر تھوڑا سا ایون ایکٹنگ کے اندر بھی ہے. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ویری ٹف, تو بہت اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اصل میں ان کو اس پیشن سے زیادہ ان کو صرف مشہور ہونے کا شوق ہے. ہاں, بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے, ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے یا تھیٹر میں, مطلب وہ آئیڈینٹی کا شوق ہے. ایگزیکٹلی. پیشن جو اصل میں آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اندر کا وقوع ہے کہ کیا وہ اندر وہ حادثہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, یا نہیں. بالکل فن کا حادثہ بڑا ضروری ہے. پھر وہی لوگ کہ جن کے اندر وہ چیز زندہ ہوتی ہے, اور وہی پھر وہ 4 سال پورا لگا کے اور آگے تک جاتے ہیں. فیسیں کتنی ہیں جی؟ فیس ہم نے رکھی ہے بہت کم, 4000 مہینہ, وچ از ویری افورڈیبل. اور اس کے اوپر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکالرشپس ہم آفر کرتے ہیں جہاں جہاں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہو, یعنی جو 4000 بھی افورڈ نہ کر پائے. کیا کوئی کوٹا ہوتا ہے کہ جی بی کا اتنا کوٹا ہے تو کے پی کا اتنا کوٹا ہے؟ صرف ٹیلنٹ کا ہے, صرف کوئی کوٹا نہیں. ہمارے پاس آتے ہیں ملک بھر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کے پی سے بھی, بلوچستان سے بھی, پنجاب سے بھی, انٹیریئر سندھ سے بھی, ہر جگہ سے آتے ہیں. ٹیلنٹ از دا اونلی کرائٹیریا جس کو دیکھا جاتا ہے, اور شوق ان کا کتنا ہے, پیشن ان کا کتنا ہے. دوسرے شہروں کے بچے آتے ہیں, وہ پھر اپنے حساب سے, ظاہر ان کی جگہ بھی دیکھنی, ان کو کہیں رہنے کے لیے بورڈنگ وغیرہ, ہمارے پاس تو انتظام نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو بورڈنگ فیسلٹیز ایز یٹ, تو وہ خود ہی اپنے حساب سے جگہ دیکھنا کرنا, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ شوق کی بات ہے
کہ وہ آل دا وے کراچی آئے, آ کے جگہ رہنے کے لیے بھی ڈھونڈی, پھر یہ کہ کچھ کام بھی فارغ وقت میں ساتھ میں کرنا, جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ. تو چونکہ گھر سے اتنی سپورٹ بعض دفعہ نہیں ہوتی کہ فیس بھی دیں گے, پھر اور بھی آپ کے اخراجات پورے کریں گے. کتنے اسٹوڈنٹس ٹوٹل اس وقت اس وقت تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی 125 کے قریب ہیں. زیادہ تھیٹر میں ہیں 80-82 اور باقی میوزک میں. کم نہیں ہے یہ نمبر؟ جی اس میں دیکھیے اکیڈمیز میں دنیا بھر میں آپ دیکھیں کم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹف کام ہوتا ہے اور ایک کلاس میں بہت زیادہ بچے نہیں ہوتے, وہ ریشو کم رکھا جاتا ہے, خاص طور سے تھیٹر کے اس میں. تو دنیا میں آپ کسی بھی بڑی اکیڈمی میں دیکھیں تو پر کلاس اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں, چونکہ اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرم وہ ایک کھیل, ایک ڈرامہ اسٹیج کریں گے جو انہوں نے پورا اس میں سیمیسٹر میں پڑھا. ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ اسٹیج اس کو کریں گے. تو ظاہر ہے کہ پھر جو پلے ہوگا اس میں کتنے کیریکٹرز ہوں گے. اگر آپ کے پاس 20-25 کی کلاس ہے تو 20-25 کیریکٹرز ان پلے تو بہت مشکل آپ کو ملے گا. کیریکٹرز عموماً کم ہی ہوتے ہیں, تو 8-10 کا ریشو ٹپیکل ایک ہے ان اکیڈمی کے کلاس میں, 8 سے 10 ان کو گروپس بنا دیا جاتا ہے. جی بالکل. پرفارمنگ آرٹس میں جنید, مے بی ناٹ ایز سی ای او ناپا آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا, بٹ جنرلی بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ویو, سیکھی ہوئی اداکاری اور بنا سیکھی ہوئی اداکاری میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیے جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ کو وائس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنی وجہ سے, میں ایک سرٹن وائس میں بات کرتا ہوں بٹ مے بی فار ایکٹنگ اٹس ناٹ دا رائٹ وائس, تو مجھے وہ ٹریننگ ملے گی کہ جب میں اسٹیج پہ ایکٹ کروں تو میری آواز کیسی ہونی چاہیے. سملرلی تلفظ جو ہے وہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں, آج کل آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹرز کے, آرٹسٹ کے آپ کو تلفظ میں لگتا ہے کہ کمی بہت ہے, کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ وہ انہوں نے سیکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ ٹریننگ نہیں لی ہوتی, وہ کوچنگ ان کو نہیں ملی ہوتی. اسی طرح جو ایکٹنگ اٹ سیلف ہے اس کے کیا رموز ہیں, اس کے کیا نوانسز ہیں, وہ جب آپ سیکھیں گے اور ان ایکسپریشنز کو پھر آپ جب آگے کریں گے, پریزنٹ کریں گے, پرفارم کریں گے, تو وہ واضح ایک فرق آپ کو نظر آئے گا بنسبت اس کے کہ آپ نے جا کے بس اسکرپٹ یاد کر لی, جا کے آپ نے اس کو ایکٹ کر لیا, وچ از مور لائک پرفارمنگ اے جاب. یہاں پر یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک اے جاب, اٹس اے پیشن دیٹ یو نو جس کو آپ نکھار رہے ہیں اور اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو فرق بہت واضح ہو جاتا ہے. کیا ہم فیوچر میں آپ کے اس پوزیشن پہ آنے کے بعد, کیونکہ آپ اس کو ایک کارپوریٹ اینگل سے لے کے چلنا چاہتے ہیں اس ادارے کو, کیا ہم فیوچر میں ناپا پشاور کیمپس, ناپا لاہور کیمپس, راولپنڈی کیمپس؟ یقیناً دیکھیے دس از نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, سو وہ جو ایک نیشنل کیریکٹر ہے کہ قومی ایک ادارہ ہے, تو اٹس ویری ویری نیچرل کہ یہ ہم پھر اس کو اور شہروں میں لے کے جائیں, اس کے کیمپسز ہوں, اس کی پریزنس ہو. ابھی تو جیسے ملک بھر سے جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ کراچی میں جو ہمارا کیمپس ہے وہیں پہ آتے ہیں, بٹ دس از پارٹ آف آور ویژن دیٹ وی ہیو ٹو ایکسپینڈ جیوگرافیکلی, اور ہمیں دوسرے شہروں میں بھی ناپا کو لے کے جانا تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس رہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور زیادہ سے بالکل یقیناً, تو وہ ہم لے کے جائیں گے سارے آل پروونسز. کوئی ایسی سٹوریز ہیں کہ وہاں سے گریجویٹ کرنے کے بعد بچوں نے فائنینشلی بھی کوئی اپنے آپ کو انٹرپرینوریل سائٹ پہ یا پرفارمنگ آرٹس کی سائٹ کے اوپر کوئی, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مشہور ہو گئے ہوں, لیکن وہ جو ایک سوال دیکھیں نا, جو کچھ بھی وہ سوال ماں باپ کا ہے کہ اچھا 3 سال چلو 4,000 روپے مہینہ دیا, اپنے شوق کے لیے دیا, ڈگری بھی حاصل کر لی, ناؤ واٹ, وہ ناؤ واٹ کے جواب ملتے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل ملتے نظر آ رہے ہیں. ہمارے پاس دونوں جو جانرز ہیں, جو ڈسپلنس ہیں, میوزک اینڈ تھیٹر, اس میں ایسے گریجویٹس نکلے ہیں. تھیٹر میں تو جو خاص طور سے بہت زیادہ, ہم چونکہ یہاں ٹیلی ویژن بہت ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کتنے چینلز ہیں اس پہ ڈرامے, تو اکثر ڈراموں میں ہمیں ناپا کے لوگ گریجویٹس نظر آتے ہیں. فلمیں پاکستان میں جب سے ریوائول ہوا ہے, بننے لگی ہیں, تو فلموں میں ہمیں ناپا کے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں, ناٹ اونلی ایکٹنگ میں آن دا اسکرین بٹ ایون بیہائنڈ دا کیمرا جو ٹیم ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں ناپا کے گریجویٹس نظر آتے ہیں. یعنی صرف ایکٹنگ نہیں, تھیٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں صرف ایکٹنگ نہیں ہے, سیٹ ڈائریکشن اینڈ وہ سارا کچھ اس میں بھی. تو ناپا کے گریجویٹس ہمیں جب مارکیٹ میں نظر آتے ہیں, دین اے لاٹ آف دیم جو ہمارے جیسے تھیٹر کے اسٹوڈنٹس نکلے, عالم نائے,
उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप्स बनाए तो वो स्टेज प्लेस करते रहते हैं इधर उधर, तो वो भी नज़र आता है कि काम हो रहा है, कर रहे हैं। तो म्यूज़िक के कई ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अपने स्टूडियोज़ खोले, Okay. वो आगे खुद पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं Oh, जो उन्होंने nice, सीखा है। nice. So people have, you know, actually taken it up as a profession, which was the intent कि वो उनको employable भी बनाया जाए बिल्कुल इस स्किल के साथ जो आप ट्रेनिंग पूरी ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, so you should become employable in that art. तो वो चीज़ actually हो रही है। जुनैद साहब, आखिर में हमें ये बताइए कि आपकी जगह एक बहुत वेटरन ज़बरदस्त किस्म के एक्टर या म्यूजिशियन को भी सीईओ लगाया जा सकता था, जो कि शायद बज़ाहिर देखा जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था कि हाँ भाई फ्लाम फ्लाम फ्लाम, बहुत क्या ज़बरदस्त नाम है, इतना बड़ा नाम है, इनको नापा का सीईओ लगा दो। तो वो ऐसा क्या है जो कि फाइनेंशियल और बैंकिंग बैकग्राउंड का बंदा परफॉर्मिंग आर्ट्स में लेके आएगा? व्हाट इज दैट तड़का दैट यू आर ब्रिंगिंग टू नापा? देखिए, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। वो जो एक बिजनेस सेंस होता है जब आप एक इदारे को इस तरह से चलाते हैं कि वो प्रोफेशनल भी हो, उसका जो विजन है वो उसको आगे लेके उस तक अचीव भी करे। इफ़ आई एम अ प्योर आर्टिस्ट, सो मेरा सारा फोकस मेरी आर्ट के ऊपर है, मुझे फिर वो फाइनेंशियल सेंस उतनी नहीं होगी, मुझे वो बिज़नेस सेंस उतनी नहीं होगी। अब मैं जो ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे जियोग्राफिकली एक्सपैंड करना है, तो कहाँ पे किन शहरों में जाना है, किस तरह की मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या होगी, उसकी बिज़नेस वायबिलिटी क्या होगी, किस तरह मुझे डोनर्स को इंगेज करना है, मेंबर्स को इंगेज करना है, कम्युनिटी को इंगेज करना है, कॉर्पोरेट्स को इंगेज करना है फॉर स्पॉन्सरशिप्स एंड फॉर मोर पार्टिसिपेशन इन नापा एक्टिविटीज़। तो उस सब के लिए मेरी आउटरीच जो है, फिर जो गवर्नमेंट रिलेशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे एवेन्यूज़ और एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर माई स्किल एज एन आर्टिस्ट विल नॉट वर्क, बट माई स्किल एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस प्रोफेशनल विल एक्चुअली कम इनटू प्ले। और वो फिर उस हिसाब से मैं इदारे को वायबल भी बनाऊं और उसको आगे लेके भी जाऊं। तो मेरा वो रोल जो है वो ज़्यादा प्राइम रोल मेरा होता है। वैसे मुझे रेबेका, जुनैद ना कभी कभी ऐसे आफ्टरनून में, शाम में म्यूजिक क्लास में बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। वही लगता है वो जी है बिल्कुल। और the other side of the question is कि internally सिस्टम्स को ठीक करना, बेहतर बनाना। अब जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, तो आपको अपना कैंपस डिजिटलाइज करना है फॉर एग्जांपल, यू नीड टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी। सो क्या टेक्नोलॉजी आपको लेके आनी है, किस तरह आप टेक्नोलॉजी को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इन द सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए फिर यू नीड दैट स्किल। जुनैद, गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। वो तो है ही है, लेकिन मैं तो कहूँगा आर्टिस्ट बरादरी और फ्रेटर्निटी की तरफ से वेलकम टू नापा। थैंक यू सो मच। और थैंक विश यू यू सो गुड लक। और ये इदारा भी आपका नापा का एक तरह से देखें तो कज़न ही है, भाई है। बिल्कुल ऑलवेज जी, देयर। बिल्कुल। जब आपके जुलाई में एडमिशंस ओपन हो, डू लेट अस नो। Certainly, स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे अपने शो में, जो भी आपकी कोई वेबसाइट होगी, जो भी तरीकाकार होगा। वी वुड लाइक कि पाकिस्तान, क्योंकि हमारा ये शो पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों में देखा जाता है जो, क्योंकि टेरेस्ट्रियल चैनल है, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कैसे कैसे आर्टिस्ट और फनकार बैठे हुए हैं। सो आपके जब एडमिशंस ओपन हो, डू लेट अस नो, हम इस शो में इसको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड वन लास्ट वर्ड, मेरी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान में आर्ट और आर्टिस्ट की कदर हो, उनको वो मकाम मिले जो वो डिज़र्व करते हैं, और उसमें नापा का हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और हम वो काम ज़रूर करेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू जुनैद। बहुत शुक्रिया तशरीफ थैंक यू आवरी सो का। मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेबेका। और मैं अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। आज भी काफ़ी कुछ था वैसे शो में, यस, है ना? वो डाइवर्सिटी थी। जिस तरह हम आज जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, आर्टिस्टों की बात कर रहे थे, आर्ट की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स राइजिंग पाकिस्तान की टीम की भी कोशिश होती है कि हर जगह से, कोने से कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए, पिकअप ऑफ द डे आपके लिए ज़रूरी है। सो जनाब, वक्त है आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।
Thank you.